لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج جو موضوع گفتگو ہے وہ مسجد قباء کے بارے میں ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ مسجد قباء آج موجود ہے جہاں ہر مدینہ پاک میں جانے والا مسلمان وہاں زیارت کرتا ہے، اور اس مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اس کو تھوڑا سا ادھر کر دو۔ تو اس وجہ سے آج ہم اس مسجد نبوی کے بعد مسجد قباء کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ جب تعمیر ہوئی مسجد قباء، اس کو جو تعمیر کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ حضور نے قدم رکھا، سب سے پہلی مسجد یہی تعمیر فرمائی۔ وہ مسجد اس قدر اللہ کو پیاری ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی تعریف فرمائی، اور اس مسجد میں جو لوگ موجود تھے اس وقت ان کی بھی تعریف فرمائی۔ اور اس سے بڑی کیا اس مسجد کی فضیلت ہوگی کہ اس مسجد کے بارے میں خالق نے خود ارشاد فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ یہ مسجد قباء پہلے دن سے اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ یہ سب سے بڑی سند ہے اس مسجد کی فضیلت اور مسجد بنانے والوں کی عظمت کے حوالے سے۔ لمسجد، وہ مسجد اسسہ جو تعمیر جس کی گئی علی التقویٰ، تقویٰ کے جذبات کے مطابق، من اول یوم، پہلے دن سے ہی، یعنی اس کی تعمیر کی جو پہلی اینٹ رکھی گئی، اللہ فرما رہا ہے یہ تقویٰ پر اس کی اینٹ اور بنیاد رکھی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے، مدینہ پاک میں حضور کی انٹری ہوئی۔ آج بھی وہاں یادگار کا ایک دروازہ بنا ہوا ہے جہاں سے حضور داخل ہوئے تھے۔ تو پھر یہ جگہ مسجد قباء والی جو ہے، یہ محلہ بنو عوف کہلاتا تھا، عین کے ساتھ۔
طویل سفر کے بعد حضرت صدیق اکبر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواریوں سے اترے تھے۔ میرے برادران، وہ منظر، وہ ماحول، وہ اس قدر محبت اور ایمان کی حلاوت سے لبریز تھا، اور مدینہ منورہ کے صحابہ نے جو رسول اللہ کا استقبال کیا تھا، میرے بھائی برادران، تاریخ اس استقبال کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ کے حبیب کا جو مدینہ پاک والوں نے ہجرت کے موقع پر جو استقبال کیا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے برادران، اس قدر استقبال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہوا، عموماً زیادہ کوئی تعریف کرے، زیادہ کوئی عزت دے، زیادہ استقبال کرے، تو جس شخصیت کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے وہ اوور ایسٹیمیٹڈ ہو جاتی ہے اپنی پاپولیرٹی کے حوالے سے کہ میری بڑی شان ہے۔ مگر میں قربان جاؤں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکی زندگی کے 13 سال تبلیغ دین کے گزار کر مدینہ پاک کی سرزمین پر اللہ کے حبیب نے جب قدم رکھا اور اتنا اپنا شاندار استقبال دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام محلہ بنی عوف میں جہاں اترے تھے سواریوں پر، تو حضور کا پہلا جملہ اگر ہم آج سمجھ لیں ہمیں بہت کچھ مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے لوگ موجود تھے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار حضور کو دیکھا تھا، اور نبی علیہ السلام نے ان کی خوشی، محبت اور استقبال کو بھی دیکھا، تو یہ پہلا جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے؟ ایک نوجوان آگے بڑھ کر اس نے جواب دیا، یہ میری زمین ہے، اور جو کھجور کے یہاں درخت لگے ہوئے ہیں ان کو میں نے ہی کاشت کیا ہے، یہ درخت بھی میرے ہیں اور یہ زمین بھی میری۔ ہوگی سوال جواب اگلی بات۔ یہ جملہ تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ استقبال اتنا تھا، دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ سوال کیا، جواب مل گیا۔ اگلا سوال، جس شخص نے یہ بتایا تھا کہ میری زمین ہے، یہ درخت میرے ہیں، تو حضور نے اس سے فرمایا، کیا تم اس بات کی مجھے اجازت دیتے ہو کہ ہم کچھ دیر کے لیے ان درختوں کے سائے تلے ٹھہر جائیں؟ درخت کے سائے تلے ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ اللہ، کوئی ایسی اجازت آج مانگے گا؟ بس یہ وہ سیرت محبوب کا ایک انوکھا پہلو ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اجازت طلب کی تو اس نے آگے جواب میں کہا، بڑے شوق سے اس نے، جی اجازت ہے آپ کو، جب تک آپ چاہیں، جتنی دیر ٹھہرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔
تو میرے برادران، انسانی حقوق کی بڑی آج بات کی جا رہی ہے، ہیومن رائٹس کا بہت پرچار ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی بڑی سپیچز ہوتی ہیں، اور ہیومن رائٹس ڈکلریشن جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے میرے برادران، اس میں بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ سب کی جان و مال کی بڑی قیمت ہوگی، محفوظ ہوگا، ہر ایک کا احترام کیا جائے گا۔ لیکن آج بھی فلسطینیوں پر جو ہو رہا ہے، دنیا کے 200 ملک کچھ نہیں کہہ رہے۔ وہ تحریر ہے اقوام متحدہ کی، مگر میں قربان جاؤں، اللہ کے حبیب نے انسانی حقوق کی صرف تبلیغ نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر کر کے دکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ ہم دوسروں کے درختوں کا سایہ بھی بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے۔ برادران، یہ اس سے صحابہ کو حیرت بھی ہوئی کہ انسانوں کے حقوق کا اتنا بڑا محافظ کہ جو سائے کے نیچے کھڑے ہونے کے لیے بھی اجازت لے رہے ہیں، اتنی بڑی انسانوں کا احترام ان کے دل میں۔ میرے برادران، بس پھر جب محبوب جیسا کوئی موجود ہو تو پھر بیمار معاشرے کو تندرست ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے اندر آپ کا عمل کردار کیا ہے۔ یہ حدیث شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے، جس نے ایک بالشت یعنی 1 فٹ کے برابر دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تو قیامت کے دن اسے اس مقبوضہ جو بالشت تھی اس زمین کی گہرائی تک 7 طبق زمین جتنی نیچے جاتی ہے، وہ ساری زمین اتنا حصہ 1 فٹ نیچے سے ساری اٹھا کر جو اس نے دنیا میں قبضہ کیا تھا، وہ زمین اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ یہ ناجائز زمین پر قبضے کے بارے میں یہ فرمان رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد قباء کی زمین حضور علیہ السلام کے جو میزبان تھے کلثوم بن ہدم، ان کی ملکیت تھی۔ آج مسجد قباء جہاں بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی کہ یہ زمین میں پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے زمین لے لیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے لیے زمین مل گئی، صحابہ کرام موجود، تو مسجد قباء کی تعمیر میں ان صحابہ کرام نے جس جذبے سے حصہ لیا، مسجد قباء کی تعمیر میں صحابہ کرام نے اور نبی علیہ السلام نے جو حصہ لیا اس تعمیر میں، وہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور نبی علیہ السلام بھاری پتھر خود اٹھا کر لاتے۔ یہ شموس بنت نعمان انصار مدینہ میں سے ہیں، وہ دیکھ رہی تھی جب نبی کریم مسجد کے قباء کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے،
تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھاری پتھر حضور اٹھاتے تھے کہ حضور پاک کا جسم اطہر جھک جاتا اور اس پتھر سے گرنے والی مٹی نبی پاک کے چمکتے ہوئے شکم پاک پر پڑ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی۔ امت کو یہ بتایا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ میں اللہ کا محبوب اور امام الانبیاء خاتم النبیین ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود اس طرح حصہ لیا، اور جب کوئی بھاری پتھر نبی کریم علیہ السلام اٹھا کر لا رہے ہوتے، اگر کوئی صحابی حاضر ہوتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، یہ پتھر مجھے دے دیں، مجھے عطا فرمائیں، میں آپ کی طرف سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ قیامت تک کردار کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جو اللہ کے حبیب نے پوری انسانوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ جب صحابی عرض کرتے حضور یہ پتھر مجھے عطا فرمائے، میں آپ کی طرف سے یہ اٹھا کر لے جاؤں، تو نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے؟ حضور علیہ السلام فرماتے لا خذ مثلہ، اس کو رہنے دو، اسے رہنے دو، تم اسی طرح کا اور پتھر اٹھا لو، تم اسی طرح کا اور پتھر اٹھا لو، اس کو رہنے دو، یہ میں خود اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! سو میرے برادران، اس اخلاص سے یہ مسجد جب تعمیر ہوئی، مسجد قباء، تو قرآن شریف کے 11ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ مفہوم یہ ہے کہ محبوب، یہ مسجد قباء پہلے ہی دن سے تقویٰ کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہاں کے پھر رہنے والوں کی اللہ نے خود قرآن میں تعریف کی، جو وہاں لوگ تھے آس پاس کے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ میرے برادران، تو اس وجہ سے وہ اخلاص، وہ تڑپ، وہ محبت، وہ ضروری ہے۔ مسجدیں سجتی تب ہیں جب مسجد میں آنے والوں کے دل میں یہ جذبہ ہو۔ اقبال علیہ رحمہ کا شعر ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج بھی لاہور میں رنگ مال چوک میں وہ مسجد شب بھر موجود ہے جو ایک ہی رات میں بنائی تھی مسلمانوں نے۔ صبح کو لوگ آئے تو مسجد بن چکی تھی، فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا تھا۔ اس مسجد کا نام ہی مسجد شب بھر ہے۔ تو مسجد بنا دینا یہ اتنا کمال نہیں ہے، مسجد بنا کے اسے آباد کرنا یہ اس سے بڑا کارنامہ۔ تو اللہ پاک نے ان مسجد والوں کی تعریف کی۔ میرے برادران، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خود پتھر اٹھاتے، ہم میں وہ کردار نہیں رہا، اس لیے اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، ہم میں وہ سیرت نہیں رہی جس کی وجہ سے زبان میں اثر ختم۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے جب بھاری پتھر اٹھاتے دیکھا، پھر صحابہ بچھ گئے، پھر صحابہ کرام کی سیرت چمک اٹھی۔
میرے برادران، نبی کریم علیہ السلام کو جب اس رنگ میں دیکھا تو وہ صحابہ تو قبائلی جراثیم میں جکڑے ہوئے تھے، میرا قبیلہ سپیریئر ہے، میرا خاندان سب سے اونچا ہے، میں ان سے اونچا میرا قبیلہ ہے، وہ تو اس جذبے کے اس طرح کی ذہنیت تھی۔ لیکن جب اسلام لائے اور نبی کریم کی سادگی کو دیکھا تو ان کے دلوں سے تکبر کا بت ختم، غرور مٹ گیا۔ یہاں ایک غیر مسلم ہے جس نے کتاب لکھی واٹ ڈو ادر سے ٹو اس، یہ ایک مضمون مفتی منیب الرحمن صاحب کا میں نے پڑھا تھا، دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، دوسرے ہمارے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے بارے میں بڑا کچھ کہتے ہیں، مگر دوسرے ہمیں دیکھ کر کیا کہتے ہیں، دوسرے ہمارے بارے میں کیا کومنٹ کرتے ہیں، کیا تبصرہ ہے۔ تو یہ غیر مسلم ہے، اس نے کتاب لکھی عکس سیرت، اس کا پہلے فرانسیسی میں، پھر عربی میں ترجمہ ہوا، پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ محبوب جب داخل ہوئے تو حضرت عمر بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ سردار جب بلند ہوتا ہے، جب وہ اندر سے بدلتا ہے، اس کو دیکھ کر نیچے والے بدل جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد قباء کی تعمیر میں جو کچھ کر رہے تھے، اس غیر مسلم نے جب حضور کی سیرت اور مسجد قباء کے بارے میں لکھنے لگا تو اس نے یہ جملہ لکھا، وہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص جو مکہ کے سرداروں میں سے اول مقام رکھتا تھا، سردار تو ویسے سپیریئر، ان سرداروں میں اول مقام عمر بن خطاب کا تھا۔ آگے لکھتا ہے کہ جس کی قامت، ہائٹ، بلندی عمر فاروق کی 2 میٹر تھی، 2 میٹر قد حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ۔ پھر کہتا ہے جس کی آواز آسمانی بجلی کی کڑک کی طرح، فاروق اعظم کی آواز، اللہ اکبر، فاروق اعظم جس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح فضا میں گونجتی تھی، قد یہ ہے، آواز یہ ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ ایسا سردار مکہ کا سردار اپنے کندھوں پر پتھر اور مٹی اٹھا کر لا رہا تھا تاکہ مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لے سکے۔ یہ تو اس نے لکھا، پھر اس کا جملہ سنیے، یہ دوسروں کے کومنٹ۔ اتنا بڑا سردار اپنے کندھوں پر عمر فاروق پتھر اٹھا کر لا رہا تھا تاکہ مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لے سکے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس مٹی سے گارا بنا رہے تھے۔ یہ حضور کی سیرت۔ آگے وہ لکھتا ہے حالانکہ اسلام لانے سے پہلے اگر حضرت عمر بن خطاب کو ساری جزیرۃ العرب کی دولت بھی ان کو پیش کی جاتی، اسلام لانے سے پہلے وہ لکھتا ہے کہ اگر عمر بن خطاب کو جزیرہ عرب کی ساری معدنیات اور دولت عمر فاروق کے قدموں میں رکھ دی جاتی اور کہا جاتا تو ایک پتھر وہاں سے اٹھا کے لے آؤ، کہتے ہیں وہ پتھر تو کیا، مٹی کی مٹھی بھر مٹی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر راضی نہ ہوتے، کیونکہ یہ کام مکہ میں نوکر کرتے تھے، یہ نوکر و غلاموں کا کام تھا۔
امیر آدمی ایسے کام نہیں کرتے تھے۔ تو عمر فاروق جب اسلام لائے تو اندر سے بدلے، اس لیے کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا کہ میرے پیغمبر، میرے نبی کریم علیہ السلام اتنی بلندیوں کے مالک ہو کر مسجد قباء کی تعمیر کے لیے حضور بھاری پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، پھر عمر کیا ہے؟ تو میرے برادران، اس لیے مسجد قباء کے بارے میں حضور نے فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد قباء کے اندر نماز اور نفل 2 پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔ حضور علیہ السلام ہر ہفتے کے دن سیٹرڈے کو کبھی سوار اور کبھی پیدل نبی کریم مسجد قباء تشریف لے جاتے اور حضور 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو جب حضور کو یہ مسجد محبوب تھی تو صحابہ کرام کو بھی یہ مسجد محبوب تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک اور واقعہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے برادران، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، پورے لاکھوں مربع میل پر ان کا اقتدار، دنیا نے عمر فاروق کو تسلیم کیا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کے آج بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، ان کی ہمت اور جرت کی بات دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت کے زمانے میں، وہ تو حضور کا دور تھا نا، عمر فاروق کا کردار کہ مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لیا، لیکن جب خلیفہ بن گئے اب تو ذرا ٹائٹل زیادہ ہوتا ہے نا جی، ٹیگا بھی زیادہ ہوتا ہے، پروٹوکول بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خلیفہ بن گئے، تمام اسلامی مملکت کے حکمران ہیں۔ ہمارے ہاں تو پروٹوکول ہی نہیں ختم ہوتے۔ میرے برادران، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ دوران خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد قباء کی زیارت کرنے آئے۔ بہت قابل توجہ نکتہ ہے، میری توجہ بھی ادھر نہیں ہوتی، آپ توجہ کریں۔ وقت کا حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انگریز آج ان کے رولز کا حوالہ دیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلامی سلطنت میں نئی ایجاد کی تھیں۔ حتیٰ کہ جو بچے ماں کا دودھ پینے والے ہوا کرتے تھے، قابل توجہ، میں دیکھتا ہوں سکول پر عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں فنڈ لینے کے لیے، آپ بھی ہمارے حصے، معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں لائن اپ ہوتی ہیں، وہ جی پیسے لب رہے نے۔ اللہ اکبر! کیا عزت کے ساتھ پیسہ نہیں دیا جا سکتا تھا؟ میں حیران ہوا۔ انگریز آج عمر لا کہتا ہے، کہتے عمر فاروق کا وہ قانون، عمر لاز۔ اللہ! ایک عورت نے اپنے بچے کا دودھ جلدی چھڑا دیا، کیونکہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا وظیفہ مقرر نہیں ہوتا تھا، جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ حقیقت پتہ چلی کہ میری وجہ سے مائیں دودھ جلدی چھڑا دیتی ہیں، دودھ نہیں پلاتی، کہ عمر تب بھی تو کچھ دے گا، بس جب پتہ چلا پھر رونے لگ گئے۔ اوہو، میں نے کتنی بڑی غلطی کی، حکم دیا فی الفور
کہ بچہ دودھ پی رہا ہو یا نہ پی رہا ہو اس کا وظیفہ مقرر کر دو بیت المال سے، وہ اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ آپ جائیں سرکاری ہسپتال میں دوائی لینے کے لیے، جیسے جانوروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، اخلاق نہیں ہے۔ میرے برادران، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دودھ پینے والے بچوں کو ایگزامپٹ نہ کیا، فرمایا ان کا وظیفہ مقرر کر دو، یہ جس کا بھی بچہ ہو دودھ پیے نہ پیے، عمر کا حکم ہے کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ میرے برادران، ہم نے ان کو جو بھلا دیا، اس لیے یورپ کی تعریفیں، پروفیسر احمد رفیق اختر بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے، یورپ میں بڑی صفائی ہے، بڑی وہاں صفائی ہے۔ تو انہوں نے آگے کہا، ہاں تم نے اگر اپنے محمد عربی کا قول جو بھلا دیا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان اور ایمان کا حصہ ہے، جب تم اپنے نبی کی تعلیم کو بھلاؤ گے تو پھر یورپ کی تعریف کرنی ہوگی تم کو، تمہیں پھر دوسروں کی تعریف کرتے مرتے پھرو گے جو اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو انگریز آج بھی جو ان کو سکولر شپ دیتے ہیں بچوں کے لیے یورپ میں، کہتے ہیں عمر لاس، یہ فاروق اعظم کا قانون ہے کہ دودھ پیتے بچے کو اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ میرے برادران، یہ عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، تو زمان خلافت میں آپ مسجد قباء آئے، سنیے، یہاں ہمارے ہر نمازی، ہمارے مسجد کے انتظامی جتنے بھی ہیں نا، وہ ڈانٹتے ہیں، تو انج نہیں کیتا مسجد تے پنکھے زیادہ چلا دیتے نے، وہ کبھی تو بھی بند کر دے۔ یعنی اب نمازی مسجد میں صرف اعتراض کرنے، امام پر روب جھاڑنے، حد ہو گئی۔ آپ مسجد کا حصہ نہیں ہے، آپ صفائی کر لیں، ثواب نہیں ہے؟ نہیں، یہاں نمازیں بھی اسی امام کے پیچھے اور غیبت بھی اسی امام کی۔ خدا کا خوف کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد قباء تشریف لائے، کوئی بھی نہیں موجود تھا مسجد میں، میرے برادران، اور آپ نے دیکھا کہ اس مسجد میں، اللہ اکبر، اس مسجد میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو آپ نے وہاں پر خود ہی ایک جھاڑو لی اور جھاڑو بنائی اور اس مسجد کو صاف کرنے لگ گئے۔ جب صاف کرنے لگے تو آگے لوگ بڑھے، کہنے لگے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ نہیں کر سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد قباء کی صفائی کرنے لگ گئے۔ آپ کریں گے؟ آپ عمر فاروق سے اونچے ہو گئے نا جی؟ نہیں میرے برادران، ایسا نہیں ہے، مسجد سب کی ہے، مسجد کی صفائی سب نے رکھنی ہے۔ ہم تو کرتے ہی، ہمارے جتنا بھی ہے سٹاف ہے، مسجد کی خدمت ہے، پنکھا خراب ہے گرمی میں جا کے پنکھا ٹھیک کراتے ہیں، ہمارا فرض ہے۔ لیکن یہ قابل احترام ہے، ان کی وجہ سے 5 ٹائم اللہ کی اذان بلند ہوتی ہے، مسجد میں آپ سو رہے ہوتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کون کہتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود وہ جھاڑو جب دینے لگے، عملہ جو لوگ بھاگے اور کہنے لگے ہم یہ صفائی کرتے ہیں، ہم مسجد قباء کی صفائی کریں گے، آپ چھوڑ دیں۔ یہ آج کل بھی ہوتا ہے۔
کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ یہ کھجور کی شاخ طلب کر کے اس کو جھاڑو دینے لگے۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین، کیا ہم اس خدمت کے لیے کافی نہ تھے؟ ہمیں حکم دیتے، ہم یہ صفائی کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عمر فاروق کا قول سنیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، فاروق اعظم کا جلال دیکھیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں، ہم لوگ، یہ تو نبی کریم کو معلوم ہے کہ عمر فاروق کا مقام کیا ہے، اپنے پاس سلا رکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا کہ عمر، تو جس راستے پر چل رہا ہوتا ہے، شیطان جب دیکھتا ہے کہ عمر آ رہا ہے وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ عمر فاروق کی عظمت ہے۔ میرے برادران، جھاڑو لیا، مسجد قباء کی صفائی کر رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں کبھی آپ نے مسجد میں نے صاف کی ہے؟ بھئی سنت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت۔ میں بتاؤں گا کسی وقت آپ کو کہ جو کوڑا وغیرہ صاف کر کے آپ باہر پھینکتے ہیں مسجد سے، قیامت والے دن میں نے پڑھا ہے کہ جب حوروں کے ساتھ حق مہر دینے کی باری آئے گی نکاح کے وقت، تو اللہ فرمائے گا اس کا وہ کوڑا جو میرے گھر سے اس نے نکالا تھا وہ حق مہر کے طور پر دے دو۔ ہمیں مسجد کا پتہ ہی نہیں۔ فاروق اعظم جھاڑو دے رہے ہیں، عرض کی امیر المومنین، ہم کافی نہ تھے اس خدمت کے لیے، حکم دیتے ہم یہ صفائی کرتے۔ فاروق اعظم نے فرمایا واللہ تم لوگ کافی نہیں ہو، تم لوگ کافی نہیں ہو، ہاں تم لوگ کافی نہیں ہو۔ اور اپنے کردار سے یہ سبق دیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونا وہ اعزاز اور ہے، مگر اس اعزاز کے باوجود عمر کی شان یہ ہے کہ مسجد قباء میں خود صفائی کر رہا ہے۔ یہ کیا سیرت ہے؟ انہی کو پھر رسول اللہ کے ساتھ ہی مزار کے لیے جگہ ملتی ہے جو اس کیلیبر کے ہوتے۔ اور میں نے پڑھا ہے حضور نے فرمایا قیامت جب آئے گی، جیسے ہم یہاں کٹھے ہیں ہم ایسے ہی دونوں اٹھیں گے کٹھے، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر فاروق۔ کیا خیال ہے اس دن عزت ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ آپ ریٹائرمنٹ لے کر تو دیکھیں واپسی پر آپ کے ساتھ کیا سلوک دفتر میں ہوتا ہے، چاہے بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ سو میرے برادران، یہ مسجد قباء کی آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے صفائی کر کے پھر فرمایا، یہ حدیث اہمیت ہے مسجد قباء کی، فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اس مسجد کو بناتے وقت آپ اپنے صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ حضور پتھر اٹھا کر مسجد کے لیے لائیں۔ ہاں اپنے مکان کے لیے ہم اعلیٰ ماربل لے کر تو ضرور جاتے ہیں کہ میرا ذرا مکان بنانا ہے تو میں جانا ہے فیروز پور روڈ تے، اپنے مکان کے لیے ماربل کی بڑی فکر ہے۔ اللہ کا حبیب کوئی اپنے مکان کے لیے ماربل نہیں اٹھا کر لا رہے، حضور مسجد قباء کے لیے پتھر اٹھا کے لا رہے۔ میرے برادران، تو پھر آگے لکھ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسجد قباء دنیا کے کناروں میں سے کسی کنارے پر جاپان میں بھی ہوتی، مثلا کسی بھی کنارے پر جہاں سب سے پہلے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، وہ جاپان کے جزیرے ہیں، دنیا کے کسی کنارے پر یہ مسجد ہوتی، ہم اس مسجد کی زیارت کے لیے کتنے اونٹوں کے سفر کر کر کے ان کے جگر پھاڑ دیتے اور ہم اس مسجد کی زیارت کے لیے آتے۔ میرے برادران،
ہم چونکہ الحمدللہ پچھلے جمعے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس مسجد میں فہم قرآن مجید 40 روزہ کورس شروع کر رہے ہیں. آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام ہی چند لوگوں کا ہے. الحمدللہ 20 کم و بیش بچے روزانہ اس کلاس میں آ رہے ہیں اور 4 کلاسیں ہو چکی ہیں. میں اس کلاس کا آپ کو حصہ بنانے کے لیے، چلیں آپ وہاں نہیں آتے، کچھ سن لیں. چلو وہ بچے وہاں پڑھتے ہیں اور ہمارے نمازی، کل ویسے ہمارے روٹین یہ رکھی ہے کہ جو بچہ بہترین سبق سناتا ہے اس کو 100 روپیہ انعام دیتے ہیں. کل میں نے ایک کو دے دیا، پرسوں بھی دیا. تو کل ایک اور بچے نے اچھا جواب دیا، میں نے کہا میرے پاس 100 ہے نہیں ورنہ آپ کو دے دیتا. تو حاجی صاحب سامنے بیٹھے، انہوں نے اپنی جیب سے 100 روپیہ نکال کے اس بچے کو دے دیا. یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے مک جان گے. وہ یار کام یہی آئے ہیں جو آگے جا رہے ہیں نا، پیسہ جو ادھر جا رہا ہے کام وہی آنا ہے. باقی مکان اولاد لے جائے گی، پیسہ آپ کا وہی ہے جو آگے چلا گیا. تو الحمدللہ 4 کلاسیں ہو چکی، 3 سبق عربی گرامر کے ہو چکے، 3-4 جملے بھی قرآن شریف کے. ہم نے آیت الکرسی سے شروع کیا. میرے ذہن میں تھا 30 سپارے جو ہیں تو ان کو کون سی آیت پڑھاؤں. یہ بیچارے جتنے 40 دن کے لیے اپنا ٹائم نکال کے آ رہے ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں. پھر ہم نے ان کو آیت الکرسی سے آغاز کرایا اور جب یہ آیت الکرسی ختم ہوگی، ان کو کہہ رکھا ہے کہ پھر میں آیت الکرسی کے بعد آپ لوگوں کو سورۃ الملک یاد کراؤں گا، تیار کرواؤں گا. اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو یاد کرنا ابھی سے شروع کر دیں. حضور کی حدیث ہے، فرمایا میری دل کی خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے، میری دل کی خواہش ہے، تمنا ہے. آپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا DMG گروپ میں چلا جائے، آپ کی تمنا کچھ اور ہے. پیغمبر کی دل کی خواہش یہ ہے. حضور نے فرمایا یہ سورۃ الملک میرے ہر امتی کو یاد ہونی چاہیے. آپ بھی تیار کریں، آپ بھی یاد کریں. اور خدا کی قسم اب جب سے میں نے علامہ محمد رضا ثاقب صاحب کی یہ گفتگو سنی، میں بھی رات کو یہ پڑھ کے سوتا ہوں سورۃ الملک. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سورۃ الملک نے حشر والے دن تمہارے ساتھ 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 ساتھ. وہ پڑھا تو سارا قرآن تھا نا. سورۃ الملک تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی اللہ کے سامنے اور کہے گی مالک میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تو اس کی بخشش نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ ہم ان کلاس کے بچوں کو اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد سورۃ الملک پڑھائیں گے. مسجد کی برکت سنیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی جتنے شہر ہیں، 200 تو ملک ہیں، ہر ملک میں بہت سے شہر ہیں، پوری زمین ذہن میں لائیں. بڑے بڑے امیروں کے گھر ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بحریہ وغیرہ. میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ. 25 کروڑ بندہ پاکستان میں، اتنے بڑے شہر ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ بلڈنگز ہیں. میرے نبی کریم نے ڈسٹنکشن یہ دی. حضور نے فرمایا جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی مکانات ہیں، ان سب میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو مسجدیں ہیں. مسجدیں اللہ کو سب سے محبوب ہیں. میں نے حاشی میں پڑھا کہ اس کا معنی کیا ہے. انہوں نے یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ احب البلاد الی اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ مسجد سے محبت کرتے ہیں اللہ کو ان سے سب سے زیادہ محبت. آیت الکرسی. میں چاہوں گا میرے برادران، زندگی کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے، کون آگے تھے کون پیچھے. ہمارے حاجی صاحب کہتے رہتے ہیں میرے لیے چنگی دعا کرنا. میں کہ حاجی صاحب مینوں کیڑا پتہ ہے کہ میں پہلے جانا ہے تے تسی پہلے جانا ہے. لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر
یہ دعا مانگے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ آپ بھی یاد رکھنا، اس مسجد میں آتے ہو، آپ اس مسجد میں ڈونیٹ کرتے ہو، حصہ ڈالتے ہو، ٹائم دیتے ہو، یہ حدیث یاد رکھ کے یہی بہت بڑا گفٹ ہے۔ میں نے پڑھا ہے باب الجہاد کے اندر مشکوٰۃ شریف میں فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، گھر میں تنہائی میں اپنے رب سے بات کرتا ہے، میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس کے دل کی نکلی ہوئی آواز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر وہ گھر میں بھی فوت ہوگا تو اللہ اس کو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کو جہاد کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے سودا مانگ لیا تھا اپنے رب سے۔ آئیے میں آپ کو آیت الکرسی، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ آئندہ سے، آج سے اس آیت الکرسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے برادران سنیے، عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد ھذا المنبر یقول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے اس منبر شریف پر حضور کی زبان سے میں نے سنا، حضور فرما رہے تھے من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، جو ہر فرض نماز یعنی نماز کے فرضوں کے بعد جمعہ کا سلام پھیرا آیت الکرسی پڑھ لی، ہر فرض نماز کے بعد جو بھی آیت الکرسی پڑھتا رہے گا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کچھ روک نہیں سکتا، سوائے موت کے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ رکاوٹ حاجز بینہ و بین الجنہ، گویا اس بندے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے۔ اذا تحقق الموت، جو ہی موت کا پروسیس مکمل ہوا، 6:01 میں روح پرواز ہوئی تو 2 منٹ میں وہ جنت میں جا چکا ہے، اگلا لمحہ اس کا جنت میں ہے۔ اب آپ کہیں گے اتنا سستا سودا، جی محمد عربی کے سودے ایسی ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو پھر اس کے بعد پڑھتے رہیں گے نا، تو پھر نماز پڑھنے کی وجہ سے قرآن شریف میں آیا جو پابندی سے سجدے کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، آیت الکرسی بھی پڑھتا رہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو برائی سے پاک کر دیتا ہے، اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کی برکت پھر یہ ہوتی ہے آنکھ بند ہوئی سیدھا جنت میں۔ ہاں جی، فرض نماز کے بعد نہ رواج اس لیے نہیں دے سکتے کہ ظہر کی نماز کے بعد سنت مؤکدہ بعد میں پڑھنی ہوتی ہے، وہ ضروری ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ آیت الکرسی فرض نہیں ہے، صرف فضیلت ہے۔ ہاں آپ خود پڑھ لیں 2 منٹ کے لیے، لیکن کسی کو باؤنڈ کرنا، اس کو پیشاب کی حاجت ہے، معذور ہے، اس کو آپ روک کے رکھیں، نہیں آیت الکرسی پڑھیں گا تو تیرے واسطے دعا مانگیں گے، نیور۔ میں نے نور الازاں میں پڑھا ہے کہ چونکہ ظہر کے بعد سنت مؤکدہ پڑھنی ہے، اس لیے وہ زیادہ پریورٹی ان کی ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد بھی سنت مؤکدہ پڑھنی ہے، 2 سنت مؤکدہ ہیں، واجب کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے بس جلدی جلدی آپ خود پڑھ لیں، کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ یہ تو تھا نا فرضوں کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھی، اور اگر سوتے ٹائم اللہ توفیق دے دے، یہ اگلے جمعے بتاؤں گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔